12 اکتوبر 1999 اور جنرل عثمان۔ گزشتہ دنوں کراچی میں ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کی سر راہ وفات کی خبر آئی۔ وہ برسوں پرانے ماڈل کی کار کو خود ڈرائیو کر رہے تھے کہ آخر وقت آن پہنچا۔ دل نے مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہی دل ہے مگر آواز مدھم ہوتی جاتی ہے۔ یہ جنرل مظفر حسین عثمانی تھے، 12 اکتوبر 1999 کے اہم کردار۔ تب وہ کراچی کے کور کمانڈر تھے اور کراچی وہ ایئرپورٹ تھا جہاں سری لنکا سے آنے والے جہاز کو لینڈ کرنا تھا، جس میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف تھے۔ پرواز کے دوران ہی جن کی برطرفی کا وزیراعظم اعلان کر چکے تھے۔ کارگل کے حوالے سے وزیراعظم اور آرمی چیف میں پیدا ہونے والی بدمزگی اور بد اعتمادی موجود تھی۔ اگرچہ شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان اعتماد کی بحالی کے لیے ہر کوشش کر گزرے تھے، اس میں بڑے میاں صاحب محمد شریف مرحوم کی کاوش شامل تھی، لیکن وہ جو کہا جاتا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ ہاتھ تو مل گئے تھے، دل نہیں ملے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ پہلا وار کون کرتا ہے۔ جنرل مشرف سری لنکا روانگی سے قبل تمام ضروری اقدامات کر گئے تھے۔ چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز، کور کمانڈر راول پنڈی جنرل محمود اور وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل علی جان اور کزئی ان کے معتمد ترین رفیق تھے۔ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب یہ خاموش کہاں تک، بلکہ یہ خاموشی کہاں تک میں ساری تفصیل موجود ہے۔ کرنل ریٹائرڈ اشفاق حسین کی کتاب وٹنس آف بلنڈر بنیادی طور پر کارگل کے مس ایڈونچر پر ہے۔ 12 اکتوبر 1999 اس کا آخری باب ہے، جسے کرنل نے دا لانگسٹ ڈے کا عنوان دیا ہے۔ کرنل اشفاق حسین کی ساری سروس مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کی ہے۔ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سہولت رضا کے کولیگ تھے۔ سہولت رضا بریگیڈیئر کے عہدے تک پہنچے، اشفاق حسین کرنیلی میں ریٹائر ہو گئے۔ اشفاق عسکری ادب کا برا نام ہے، ان کا اپنا خاص اسلوب ہے۔ جینٹل مین بسم اللہ، جینٹل مین الحمدللہ، جینٹل مین اللہ اللہ اور جینٹل مین سبحان اللہ ان کے معروف اور مقبول کتابیں ہیں۔ فاتح سبونا، میجر شبیر شریف شہید، نشان حیدر پر مارکا آرا کتاب ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو کرنل اشفاق کراچی میں تھے۔ وہ اس روز کے نازک ترین لمحات کے عینی شاہد ہیں۔ 12 اکتوبر کی کارروائی کو جنرل مشرف کاؤنٹر کیوں کہتے ہیں؟ آرمی چیف کی برطرفی کا وزیراعظم کا حکم ان کے خیال میں کیوں تھا؟ جنرل عزیز اور جنرل محمود گولف کھیل رہے تھے جب انہیں چیف کی برطرفی کی خبر ملی۔ دونوں جنرل محمود کے گھر پہنچے۔ جنرل پرویز مشرف نے کراچی کے ہوائی اڈے پر اترنا تھا اور ٹرپ کے پتے کو کور کمانڈر جنرل عثمانی کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ جنرل عزیز نے جنرل عثمانی کو فون کیا۔ جنرل عثمانی کا جواب تھا کہ جنرل مشرف جو ہدایات دے گئے تھے ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے بعد جنرل عثمانی کو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کا فون آیا کہ وہ ایئرپورٹ پر جنرل مشرف کو ریسیو کریں۔ سابق ایئر چیف کو آرمی چیف کو ریسیو کریں، ٹھیک۔ سابق آرمی چیف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ آرمی ہاؤس لائیں جہاں آرمی چیف کراچی میں قیام کے دوران ٹھہرتے ہیں۔ انہیں ایئرپورٹ پہنچنا ہی تھا۔ راستے میں تھے کہ جنرل محمود کا دوبارہ فون آیا۔ اس یقین دہانی کے بعد کہ جنرل عثمانی ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے راول پنڈی میں اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جنرل عثمانی نے ملیر گیریزن کے جنرل آفیسر کمانڈر میجر جنرل افتخار کو فون پر ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچیں، اپنے فوجی دستوں کو حرکت میں لائیں اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں۔ اس دوران جنرل عثمانی بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔
ایئر ٹریفک کنٹرولر یوسف عباس نے بتایا کہ انہیں ہدایت ہے کہ جنرل مشرف کا طیارہ نواب شاہ بھجوائیں۔ جنرل افتخار نے ایئر کنٹرولر سے کہا کہ وہ پائلٹ سے ان کی بات کروائیں۔ پائلٹ ثروت حسین نے ان کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ دبئی جانے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن جہاز میں اتنا ایندھن موجود نہ تھا، چنانچہ انہیں نواب شاہ جانے کے لیے کہا گیا اور وہ نواب شاہ کے راستے میں تھے۔ جنرل افتخار نے پائلٹ کو نواب شاہ کی بجائے کراچی آنے کے لیے کہا۔ پائلٹ کی اطلاع پر جنرل مشرف کاکپٹ میں آ گئے۔ انہوں نے کنٹرول ٹاور میں موجود جنرل افتخار کی آواز پہچان لی، لیکن مزید احتیاط کے طور پر ان سے اپنے کتوں کے نام پوچھے، ڈوٹ اینڈ بڈی۔ سر۔ جنرل مشرف مطمئن ہو گئے اور پوچھا، جنرل عثمانی کہاں ہے؟ جنرل افتخار نے بتایا کہ وہ بھی ایئرپورٹ پر ہیں اور حالات کنٹرول میں ہیں۔ جنرل مشرف نے پائلٹ سے کراچی اترنے کو کہا۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سب سے پہلے جو شخص باہر آیا وہ جنرل مشرف تھے۔ جنرل عثمانی نے انہیں سلیوٹ کیا۔ مشرف ابھی تک گو کی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے پوچھا کہ ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ ہے، کیا وہ بھی طیارے سے باہر آ سکتی ہیں؟ جنرل عثمانی نے اپنے اسٹاف آفیسر میجر ظفر کو ہدایات کی وہ جائیں اور چیف صاحب کی اہلیہ کو لے آئیں۔ جنرل عثمانی جنرل مشرف کو لے کر VIP لاؤنج میں آ گئے۔ جنرل مشرف واش روم میں گئے، واپس آئے اور نشست سنبھالی تو جنرل عثمانی نے مذاقاً کہا، مجھے ہدایت ملی ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ جنرل مشرف پریشان ہو گئے۔ جنرل عثمانی مسکرائے اور کہا، سر بے فکر رہیں، حالات قابو میں ہیں۔ دونوں باہر آئے۔ جنرل مشرف گاڑی میں بیٹھے۔ جنرل عثمانی نے ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ جب وہ کور ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہوئے تو گاڑی پر چیف آف آرمی اسٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز اور جنرل محمود سے رابطہ کیا اور بتایا کہ چیف بخیریت و عافیت ہیں۔ جنرل ضیاء الدین کو حراست میں لے لیا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اب بھی جنرل پرویز مشرف ہی چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ جنرل ضیاء الدین کو ویسٹریج ولیج میں بریگیڈیئر 11 بلکہ 111 لے جایا گیا، جہاں وہ 660 روز قید تنہائی میں رہے۔ اور اب جنرل مشرف کی قوم سے خطاب کی کہانی کرنل اشفاق کی زبانی۔ معلوم ہوا کہ جنرل پرویز مشرف قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ ٹی وی کی بند نشریات کھول دی گئیں۔ اب قوم کو جنرل صاحب کے خطاب کی اطلاع دینا تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کے لیے سلائیڈ پر کیا لکھا ہو، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے ہدایت کی کہ سلائیڈ پر صرف یہ لکھا ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف قوم سے خطاب کریں گے۔ ہم ریٹائرنگ میں گئے، جہاں جنرل مشرف دوسرے افسران کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جنرل عثمانی نے تمام کور کمانڈروں سے جنرل مشرف کو فون پر بات کروا دی تھی اور وہ اپنی کمان نئے سرے سے قائم کر چکے تھے۔ رات کے 1:40 ہوئے تھے جب جنرل صاحب کی تقریر کی ریکارڈنگ مکمل ہوئی۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا تقریر سے قبل قومی ترانہ بجایا جائے گا؟ رات 2:45 پر تقریر قومی ترانے کے بغیر نشر ہوئی۔ جنرل صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی بجائے چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کراچی کور نے حکومت کی تبدیلی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ جنرل مشرف کو جنرل عثمانی کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن اقتدار کے کھیل کے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ بعد ازاں جنرل عثمانی کو ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ دیا گیا اور 2002 میں وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ شکریہ۔